وسلم کے انتقال ہوئے، پیر کی دن ربیع الاول کی تاریخ کے بارے میں یہ تو اتفاقی بات ہے کہ تاریخ ربیع الاول کا کیا تھا۔ علامہ ابن کثیر مشہور مورخ بھی ہے اور مشہور مفسر بھی ہے۔ علامہ ابن کثیر کی کتاب ہے تاریخ میں البدایہ والنہایہ لعلامہ ابن کثیر، عربی میں ایک کئی جلدوں پر مشتمل کتاب ہے، اور اسی طرح تفسیر میں بھی ایک تفسیر ہے عربی میں، تفسیر ابن کثیر۔ البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موت کے بارے میں لکھا ہے کہ ربیع الاول کے 12 تاریخ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ اس کے علاوہ اور بھی اقوال ہے، جس میں ایک قول یہ ہے کہ 9 ربیع الاول کو انتقال کر گئے، ایک قول یہ بھی ہے کہ 1 ربیع الاول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے، جبکہ سب سے زیادہ قوی قول اور سب سے زیادہ اصح روایت یہ ہے کہ 2 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصال کر گئے، اور پیدا ہوئے ہیں بالاتفاق 9 ربیع الاول کو۔ یہ جو بریلوی 12 ربیع الاول کو ناچتے پھرتے رہتے ہیں، یہ 12 ربیع الاول کوئی ایک تاریخ بھی اس کو ثابت نہیں کرے گا کہ 12 ربیع الاول کو نبی علیہ السلام پیدا ہوئے۔ آپ اس کو گن لو، آپ نے اپنے تاریخ کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ 20 اپریل 571 AD کو نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے۔ آپ اٹھ جاؤ اور وہاں سے حساب شروع کرو تو آپ کو یہی ملے گا کہ یہ تاریخ 9 ربیع الاول کو آتا ہے۔